دیے، دنیا کو دیا پیغوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ محترم المقام واجب الاحترام برادر مکرم مولانا مجیب الرحمان صاحب اور ان کے دیگر رفقا مولانا مفتی طاہر صاحب، باقی میرے عزیز طلباء، مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ آپ کی یہ مجلس، اس کے انعقاد سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ایک اشتہار شروع میں پڑھا تھا، یکدم پھر میں نے حضرت سے رابطہ کیا، اور آج کے اس دور میں ایسی مجالس کی، ایسے کورس اور ایسے ورکشاپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق مختلف شعبوں سے ہے۔ ایک طرف تو جامع مسجد جو کچہریوں کی بڑی جامع مسجد ہے، جامع مسجد سلمان فارسی، وہاں میری خطابت ہے، سالار الافتاء ہے، فتویٰ نویسی کا سلسلہ ہے۔ جامعہ ارشاد الاسلام سے 7 سال میں نے پڑھا ہے، دورہ میں نے جامعہ فریدیہ سے کیا ہے، تخصص جامعہ محمدیہ سے کیا ہے، پلاکوٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور ہزارہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جو شعبے ہم دیکھتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھی اچھی خاصی نگاہ رکھتا ہوں، ساری چیزیں آج کے باطل اور باطل پرستوں کی نئی نئی صورتیں، نئے نئے شعبے، نئے نئے فرقے، یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان سارے شعبوں میں، ان سارے محاذوں پر اگر آپ نے اسلام کا حق کا دفاع کرنا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، وہ ایک فصیح زبان یا کھلا بیان، اس کا زور بیان کی قوت آپ کو چاہیے ہوگی۔ اگر آپ کے پاس قوت بیان نہیں ہے، اگر موقع محل کے مطابق آپ اپنا اظہار معافی ضمیر صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، عوامی سطح پر، خواص کے مجمع میں، چاہے درس و تدریس میں، شاعرانہ انداز پر، خطیبانہ انداز پر، مقررانہ انداز میں، واعظانہ انداز میں، مناظرانہ مجادلانہ انداز میں، یہ سارے ہمارے شعبے ہیں۔ تو آپ اندر سے چاہے جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، علم کا سمندر آپ کے پاس ہو، لیکن آپ کے علم سے نہ حق کو فائدہ ہوگا نہ اہل حق کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی مجالس میں، جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، دیکھیں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، 2 چیزوں کی وجہ سے ملی۔ علم آدم الاسماء، ایک علم، انبئونی باسماء ہؤلاء، ایک نطق۔ ہماری جو آپ منطق پڑھتے ہیں تو منطق میں حیوان ناطق پڑھتے ہیں، تو ایک انسان کی بنیادی جو شناخت ہوتی ہے، ماہیت و حقیقت ہوتی ہے، وہ حیوان ناطق سے کیوں ہوتی ہے؟ تو ناطق کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل و شعور کے ساتھ اپنا اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہو، اور جو شخص نہ کر سکتا ہو تو اپنی ناطقیت کی بھی ذرا خبر لے۔ اس لیے اگر فلسفے کی اصطلاح میں دیکھیں تو پھر بھی اس کا تعلق اس سے بن رہا ہے۔ ادھر انسان کی ابتدائی فضیلت کے حصول کا سبب دیکھیں، وہاں بھی آپ کو نطق نظر آ رہا ہے۔ پھر اگر آپ آگے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں جاؤ فرعون کو دعوت دو، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میری زبان میں کچھ مسئلہ ہے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیجیے۔ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ زبان میں مجھ سے کھلا ڈلا۔ اور پھر ادھر سے فرعون اگر بطور عیب کی کوئی چیز سامنے لاتا ہے تو وَلَا يَكَادُ يُبِينُ کہتا ہے کہ وہ بیان سے ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فصیح بنا دیتے ہیں، دعا ہوتی ہے فصیح بنا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا نبی کی نبوت کے رسالت کا اظہار بھی، اس کا کامل اظہار زبان کے ساتھ متعلق ہے۔ تبھی تو دعا مانگی جا رہی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات کو سمجھانا بھی ہوتا ہے، صرف بات کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ انبیاء میں دیکھیں، ہر نبی کا اپنا ایک لقب ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی خصوصیات آپ میں جمع فرما دی، سارے نبیوں کی خصوصیات۔ تو بہرحال اگر اس طرح پھر آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگوں نے، کچھ حضرات آئے، ان میں سے ایک شخص نے بڑے کھلے ڈلے انداز میں گفتگو کی، وہ لوگوں کو متاثر کیا بہت زیادہ۔ آپ علیہ السلام نے بھی فجر میں آ کے فرمایا ان من البیان لسحر، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ جادو ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام کی فصاحت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے، قرآن پیش فرماتے تھے، تو وہ لوگ آپ کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر، اور تو ان کی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں تھا، یہ لفظ بولتے تھے یہ کوئی جادوگر ہے ماسا، کیونکہ اس سے آگے ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو، یعنی آپ کے پاس موقع ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اتنے اچھے استاذ دیے ہیں، اور جب تک آدمی کو ورکشاپ اس طرح کی نہ ملے، موقع اور ماحول نہ ملے، انسان سیکھ نہیں پاتا۔ یہ ہمارے طلباء یہاں بچے بھی میرے ہیں، یہاں آتے ہیں، وہاں پر ان کو الحمدللہ میں مختلف چیزیں سکھاتا رہا اب تک۔ الحمدللہ 2 بڑے بچے 9th میں پڑھ رہے ہیں، 7 سال پہلے انہوں نے حفظ کیا، 14 سال دونوں کی عمر ہے، اور چھوٹا بچہ 21واں پارہ حفظ کر رہا ہے، اس کی غالباً 9 سال عمر ہے، اور ان 2 بچوں کو میں نے 9th کے ساتھ اولا اور ثانیہ بھی پڑھا دی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے ماشاءاللہ نعت خوان بھی ہیں، خوبصورت نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ خطاطی پہ میں ان کو لگا۔ لیکن یہ خطابت کا سلسلہ ناقص تھا، اگرچہ ہمارے ہاں بھی بزم ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان پر بہت زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہم نہیں چڑھتے تھے، تو جیسے ہی یہاں ایک سلسلہ شروع ہوا، ہم نے کہا چلیں آپ تھوڑی سی ان کی تفریح بھی ہو جائے، ایک بار جائیں گے اور اتنے اچھے استاذ کے پاس جا کے سیکھیں گے۔ یہاں ایک ماحول ملا، الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے جا رہے ہیں، مطمئن ہیں ہم انشاءاللہ، یہ آہستہ 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 قطرے قطرے سے دریا اور سمندر بن جائے گا۔ تو آپ بھی، جو بچہ اگر تھوڑا سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے پیچھے ہوں، میں کیسے آگے جا سکتا ہوں، مایوسی گناہ ہے، اور جو شخص مایوس ہوتا ہے پھر وہ اس کا گراف گرنے لگ جاتا ہے، وہ پیچھے پیچھے آتا ہے، نہیں آگے جائے۔ ابھی حضرت جو بیان فرما رہے تھے کہ سب سے بڑا بے شرم جو ہوگا وہی سب سے بڑا، ٹھیک ہے، بالکل دین کے معاملے میں اس کے مولانا عبدالشکور دین پوری ہیں، کون سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے خطیب کیسے بنے، تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ عصر کے بعد جب طالب علم تھے، باہر جاتے تھے، جھاڑیوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، درختوں کو خطاب کر کے اپنی خطابت دلاتے تھے، اور پھر وقت کے وہ بہت بڑے خطیب بنے۔ اسی طرح ہوتا ہے انسان، اسی طرح سیکھتا ہے۔ جو لوگ بنیادی طور پر مجلسوں میں اس طرح کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، اس طرح کے جو بزم ہوتی ہیں، ان میں جتنا اچھا آگے جاتے ہیں، کارکردگی دکھاتے ہیں، وہ مستقبل کے اتنے ہی اچھے خطیب ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، آپ اس غرض سے نہ سیکھیں کہ آپ ایک بہترین مقرر بنیں گے، شعلہ بیانی کریں گے، آپ ایک بہترین خطیب بنیں گے تو خوش الہان لوگ آپ کو کہیں گے، آپ ایک اچھے واعظ بنیں گے، واعظ خوش بیان لوگ آپ کو کہیں گے، ایک اچھے مناظر بن لیں گے، آپ اظہار میں بھی ضمیر کریں گے اس ترتیب سے، لوگ آپ لفاظی کریں گے آپ کے القابات کے حوالے سے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد صرف یہ ہو، اے اللہ جس شعبے میں تو نے لایا اسی کے ساتھ جوڑ کے رکھ، جہاں بھی حق اہل حق کا، اسلام کا دفاع، اس کی پرچار اور اس کے اعلاء کی بات ہوئی، وہاں انشاءاللہ میری زبان، میرا جگر، میرا ضمیر حاضر ہو، اس درجے میں کریں، پھر اللہ کی آپ کے ساتھ خصوصی مدد آئے گی۔ تو بہرحال وقت چونکہ مختصر ہے، میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے، چونکہ مولانا صاحب کا آج حکم ہوا تھا تو میں نے آتے ہوئے جلدی جو چیزیں ذہن میں آ رہی تھی کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ جو آپ زبان سے بیان کرتے ہیں، زبان سے بیان کرنے کے میں نے کچھ شعبے آپ کے سامنے رکھ تو دیے ہیں، لیکن یہ چند شعبے ہیں۔ آپ یہاں اس شعبے میں، تقریر کے میدان میں جب آپ مہارت حاصل کریں گے، ان شعبوں میں بھی مہارت حاصل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے آپ کی جھجک ختم ہوگی، یہاں سے خود اعتمادی آئے گی، یہاں سے آپ بولنا سیکھ لیں گے، پھر اس بولنا جو آپ سیکھ لیں گے تو ان میدانوں میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک ہوتا ہے تقریر کا میدان جو آپ کو یہاں سکھایا جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خطابت کا میدان۔ تقریر آپ مقرر اچھے بنیں گے، چوک چوراہے میں جب بھی کوئی ایمرجنسی کا واقعہ ہوگا، مقررین چوک میں کھڑے ہوں گے، آپ 5-10 منٹ میں مجمع کو اٹھا لیں گے، بہترین مقرر ہوں گے، خطیب اچھے ہوں گے، ممبر و محراب میں بیٹھیں گے، لوگ دور دور سے آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آئیں گے۔ ہمارے شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس کہاں سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے، کیا تھی؟ خطابت تھی، خطابت تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے درس و تدریس۔ آپ درس و تدریس بھی اس سے کافی حد تک سیکھ لیں گے، صرف اس کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے، مثلا استاذ پڑھاتا ہے مدرسے میں، خواص میں، طلباء میں، اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، جب وہ عوام کو درس قرآن، درس حدیث، درس مسائل دے رہا ہوتا ہے، اس کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سارے سلو انداز ہوں گے، یہ اس تیز انداز کے بعد آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک انداز ہوتا ہے اس میں وعظ و نصیحت کا،
جیسے تبلیغ میں جاتے ہیں تو واضح نصیحت ہے، آپ خانقاہوں میں جاتے ہیں تو وہاں واضح نصیحت ہے، یہ سلسلے وہاں ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انداز ہوتا ہے مناظرانہ، جیسے مولانا الیاس مومن صاحب کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے وہ گرفت کرتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر ہمارے منظور مینگل صاحب ہیں کس طرح گرفت کرتے ہیں، یہ بھی ایک میدان ہے ہمارے پاس بولنے کا۔ اسی طرح ایک انداز ہوتا ہے مخاطبانہ، تخاطب والا انداز، جس طرح کے پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی قائد ملت اسلامی کو دیکھیں جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی گرفت اور گرفت کے ساتھ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک انداز ہوتا ہے متکلمانہ، جس میں متادبانہ بھی آتا ہے اور مشفقانہ بھی۔ جب بڑے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہو، جب چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک زبان کے ساتھ ہوتا ہے نواں طریقہ شاعرانہ، آپ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں تو شاعرانہ انداز آپ کا کس طرح ہونا چاہیے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، قیس بن ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، جن کو صحابہ میں خطیب الاسلام کا لقب ملا تھا، خطیب الاسلام کا لقب ملا تھا۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں، اب آخر میں کچھ اصول ہے 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب بھی تقریر کریں پہلے تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، آپ نے الفاظ درست رکھنے ہیں اور چل جانا ہے، لیکن جب آپ تقریر کو ایک مرتبہ صحیح طریقے سے الفاظ درست کرنے، یہ بھی یاد رکھیں آپ کی تقریر کا جو وزن ہوتا ہے، جو نمبر ہوتے ہیں، جو اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس میں چند چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ جو الفاظ بول رہے ہیں وہ لفظ، اس کا تلفظ ٹھیک ہے، تلفظ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس لفظ آپ بول رہے ہیں اس کا مفہوم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے، وگرنہ عوام کی نماز ہوگی، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے لیکن سبحان اللہ کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو لفظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو، لفظ کا لفظ بلفظ مفہوم بھی آپ کو آتا ہو، یہ تقریر کی جامعیت کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اصول بتا رہا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے جو آپ تقریر پیش کر چکے ہیں اس میں آپ نے کیا کہا، آپ کا خلاصہ 2-3 پوائنٹس کی صورت میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ نے کیا پیغام دیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ مناسب، معتدل اور اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے بالکل مناسب اور فن کے لحاظ سے بھی مناسب ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کا سٹائل، باڈی لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں، وضاحت، یہ بالکل صاف ستھری واضح ہونی چاہیے۔ اور چھٹی یہ ہے کہ آپ خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں، جھجک کے ساتھ نہیں، سوچ کس طرح نہیں، کیا ہوگا، کون بیٹھا ہے، نہیں، خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں، پورے وضوح کے ساتھ اس سے بات کریں آپ۔ اور ساتواں یہ ہے اپنے بیان کو زیادہ مزین کرنے کے لیے، مبرہن اور مدلل کرنے کے لیے آپ اس میں دلائل، اس میں اشعار موقع محل کے مطابق، استعارات، تمثیلات، تشبیہات، اس طرح کی چیزیں موقع بموقع استعمال کرنا، یہ بڑے خطیبوں کو سن کر اس ترتیب سے آپ کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مواد آپ پیش کر رہے ہیں، جو تقریر آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی گرپ اور گرفت سے باہر نہ ہو، یہ اتنی پھیل جائے کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں، رن وے پہ آتے آتے بھی آپ کو 1 گھنٹہ لگے اور مسائل ہوں، کیونکہ ہمارے محاصرہ کے بہت سارے خطیب ایسے ہیں جو بات کافی حد تک اچھی بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ رن وے پہ آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اس پر لگ جاتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو رن وے پہ آنا بھی آپ کو معلوم ہو کہ کس طرح آیا جاتا ہے، 1 منٹ میں کیسے آتے ہیں، 5 منٹ میں کیسے آتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ چند اصل نموز تھے، چونکہ وقت تھوڑا تھا میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے بڑھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرت صاحب اور ان کی جو کابینہ جو اس مسئلے کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام جتنے بھی عزیز علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، ظاہر بات ہے آپ کچھ سوچ کے آئے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ بننے کے لیے آئے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کمزور ہے انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہمارے عزائم ہیں اس سے بڑھ کر کامیابیاں نصیب فرمائے۔